بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ کے سامنے دجال کون ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی۔ اب دجال کون ہے اس کے ضمن میں کچھ سوالات ابھرتے ہیں جن کو حل کیے بغیر آگے جانا مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ نمبر 1، دجال کس چیز کی دعوت دے گا، یا دوسرے لفظوں میں کہ اس کے فتنے کی نوعیت کیا ہوگی۔ نمبر 2، دجال کے ماننے والے کون لوگ ہوں گے۔ نمبر 3، اس کو کون کون سی غیر معمولی قوتیں حاصل ہوں گی اور کس بلبوتے پر حاصل ہوں گی۔ ذیل میں اہم ان عنوانات سے متعلق احتیاط کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1، دجالی مذہب کیا ہوگا۔ دجال ایک نئے مذہب کی دعوت دے گا، ایک ایسے نئے اور جھوٹے مذہب کی جس میں پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا۔ اس بدبخت کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ نوازا وہ اسے خیر کا کام لینے کے بجائے شر کا وہ عظیم طوفان برپا کرے گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ یہ مذہب فری مسنری کا خفیہ مذہب ہوگا۔ یہ ان نظریات پر مشتمل ہوگا جسے دجال کی پیشگی تنظیم فری میسن نے ایجاد کیا اور اسے پھر آہستہ آہستہ دنیا نے قبول کر لیا۔ مثلا مغربی جمہوریت جو فری مسنری کے برادرز اور ماسٹرز کو برسرا اقتدار لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جدید نظام تعلیم جو انسانیت کی خدمت کے بجائے شکم پرستی اور نفس پروری سکھاتا ہے۔ مغربی نظام معیشت جو سود، جوئے، ضرر اور بے حساب منافع خوری پر مشتمل ہے۔ ٹیکس کے نظام کا کلی رواج اور زکوٰۃ و صدقات کے نظام کا ختم ہو جانا، یعنی وہ نظام جس میں حکومتیں دینے کے بجائے لینے کا مزاج بنا لیتی ہیں اور اپنی ہی عوام کو لوٹتی ہیں۔ مغربی تہذیب جو اباحیت اور عقلیت پرستی پر مشتمل ہے، یعنی وحی کی رہنمائی میں جائز و ناجائز کی تعیین کے بجائے عقل اور شہوت کی بنیاد پر درست و نادرست کی تعیین، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان مسنری پر کام کرنے والے تقریباً تمام ہی محققین بشمول عیسائی والا مذہب صحافیوں کے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اکلوتی خفیہ تنظیم ہے جو مذہب کا نام لیے بغیر اپنے نظریات، رسومات اور اصطلاحات میں ایک مکمل مذہب کی شکل رکھتی ہے۔ فری مسنری کا جسے نئی عالمی نظام کی نقیب ہے وہ در حقیقت ایک عالمی مذہب ہے، اور افسوس ہے کہ وہ روحانی نہیں شیطانی مذہب ہے جو تحریف شدہ یہودیت اور نفس و شیطان پرستی کا ملغوبہ ہے۔ ایک نظر ذیل کے اقتباس پر ڈالیے جو فری مسنری کے اصلی ہدف عالمی حکومت کا اجمالی خاکہ پیش کرتا ہے۔ صرف ایک مذہب کی اجازت دی جائے گی اور وہ ایک عالمی سرکاری کلیسا کی شکل میں ہوگا جو 1920 سے وجود میں آ چکا ہے۔ ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ ہر شخص کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا جائے گا کہ وہ مرد یا عورت ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے، اور اس کے اوپر ایک شناختی نمبر لگا دیا جائے گا۔ یہ شناختی نمبر بیلجیم کے نیٹو کمپیوٹر میں محفوظ ہوگا اور عالمی حکومت کی کسی بھی ایجنسی کو فوری دسترس ہوگا۔ CIA، FBI، ریاستی اور مقامی پولیس ایجنسیوں، IRS، فیما، سوشل سیکورٹی وغیرہ کے ماسٹر فائلیں وسیع کر کے ان میں لوگوں کی کوائف کا اندراج امریکہ میں تمام شہریوں کی ذاتی ریکارڈ کے انداز میں کیا جائے گا۔ فری مسنری اپنے خفیہ تقریبات میں جو اصطلاحات استعمال کرتی ہے، مثلا مقدس دستور تورات یا تالمود، مقدس شاہی محراب، مقدس درخت، مقدس قربانی، مقدس علم، ہیکل سلیمانی کے 9 معمار، ماسٹر مشن، ذی وقار معمار اعلیٰ، گرینڈ ماسٹر، 12 سردار، 70 دانا بزرگ، داؤد کی نسل سے عنقریب آنے والا عالمی بادشاہ دجال اکبر وغیرہ۔ یہ سب اصطلاحات اور ان کے علاوہ نامانوس الفاظ مثلا جاہب الآن وغیرہ، یہ سب اس امر کی واضح علامت ہے کہ یہ تنظیم اپنی تقریبات منعقد کرتے وقت جس چیز کو خفیہ رکھنا چاہتی ہے وہ دجالی یہودی مذہب کی خفیہ رسومات ہیں، اور دجالی رسومات کو اپنانے والی یہ تنظیم در حقیقت شیطانی مذہب کے علمبردار ہیں۔ اپنے آپ کو ظاہر تو فلاحی و سماجی تنظیم کی حیثیت سے کرتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک مستقل خفیہ مذہب رکھتی ہے، اور یہ تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ رحمانی چیزیں خفیہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتی، چھپا چھپا کر تو شیطانی کام کیے جاتے ہیں۔
یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فری مسلم کی اصطلاح میں حرف جیم محض خدا کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دجال ظاہر ہوگا تب بھی اس کو عام لوگ نہیں پہچان پائیں گے، جس طرح کہ یہودیوں کے فریب کا شکار لوگ ان کے ایجنٹ بن کر بھی ان کے شیطانی مذہب کو سمجھ نہیں پاتے۔ دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ دجال ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا اور نہ ہی نئے مذہب کا داعی ہوگا، وہ جدیدیت کا علم بردار اور انسانیت کا دعوے دار بن کر نمودار ہوگا، اور یہود اپنے اس جھوٹے مسیحا کو بہت بڑا دردمند انسانیت کے خیر خواہ کے روپ میں پیش کریں گے۔ تبھی تو لوگ اس پر اعتماد کریں گے، کیونکہ ان کو دجالی مذہب کی اصطلاحات پر اعتماد کرنا سکھا دیا ہوگا۔ لوگ مجبور ہو کر نہیں، متاثر ہو کر اس کی طرف بڑھیں گے۔ فری مسیحی کے پلیٹ فارم سے ٹھیک یہی کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ اس تنظیم کو اور اس کے ذیلی اداروں کو میں مذہب سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت کے لیے شامل ہوتے ہیں، پھر انہیں وہ روحانی اطمینان ملے یا نہ ملے جس کا انہیں جھانسا دیا گیا تھا۔ ایک نئی شیطانی مذہب کی آغوش ضرور مل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر، یہ جملہ انتہائی قابل غور ہے، اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کی پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ اب نمبر 2 سوال یہ تھا کہ دجال کے ساتھی کون لوگ ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دجال کے ساتھی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ اب یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کی تعداد تو بہت کم ہے، ان کے بلبوتے پر وہ عالمی نظام، عالمی حکومت اور عالمی مذہب کے قیام کی کوشش کیسے کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی دھوکہ دے کر اپنے ساتھ صہیونیوں کو ملا لیں گے۔ صہیونی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو یہودی ہو یا نہ، لیکن یہودی مقاصد مثلا عالمی دجالی ریاست کے قیام کی تکمیل میں یہود کا اعلی کار بن جائے۔ یہودیوں کے فریب کا شکار وہ عیسائی، ہندو اور مسلمان ہوں گے جو دجال کے فتنے سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے اور اس کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ امریکہ اور یورپی ممالک یہود کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں۔ وہ یہودیوں سے زیادہ اسرائیل کے حامی ہیں اور اس کی حمایت کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ یہود کے فریب شکار وہ عیسائی، ہندو اور مسلمان ہوں گے جو دجال کے فتنے سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے اور اس کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ امریکہ اور یورپی ممالک یہود کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں۔ وہ یہودیوں سے زیادہ اسرائیل کے حامی اور اس کی حمایت کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ یہود کی دھوکہ و فریب اور مکر و دجل کا کمال دیکھیے کہ عیسائی مذہب میں جو پیش گوئیاں جناب مسیح صادق حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، یہودی ان کو دجال پر منطبق کرتے ہیں اور پھر عیسائیوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مسیح موعود کا انتظار کر رہے ہیں اور مسلمان مسیح مخالف ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کا اور یہود دجال اکبر کے منتظر ہیں، جس کو حضرت مسیح علیہ السلام مسلمان مجاہدین اور خوش نصیب نو مسلم عیسائیوں کی مدد سے قتل کر دیں گے۔ یہود تو عیسائیوں کے اور ان کے مقدس پیغمبر کے دشمن ہیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تنگ کیا اور بالآخر ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، جبکہ مسلمان آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتہائی احترام کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی کرتے تھے اور آئندہ بھی ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے جہاد عظیم کریں گے۔ کیا دنیا میں عیسائیوں جیسی سادہ قوم بھی ہوگی جو اپنے پیغمبر کے قاتلوں سے دوستی اور تعلق رکھے اور جو ان کے اور اپنے مشترکہ پیغمبر سے بے پایا محبت رکھتے ہیں، ان سے نفرت اور دشمنی رکھے۔ بھارت کی اسرائیل سے دوستی کسی سے مخفی نہیں۔ کچھ عرصہ قبل جب امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہیں برباد ہو گئی تو راز کھلا کہ اس میں 4 امریکی، 3 اسرائیلی جبکہ ایک بھارتی خاتون خلاباز سوار تھی۔ ابلیسی مشن پر گئے یہ مثلث امریکہ، اسرائیل، بھارت فضا کی تسخیر کے بعد خلائی تسخیر کا ارادہ رکھتی تھی۔ پاکستان کے ایٹم بم ایجاد کر لینے کے بعد اسے زیر دست لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اب خلائی جنگ میں بھارت کو اتنی برتری دلائی جائے کہ پاکستان خدا نخواستہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ وہ تو خدا کا کرنا کہ بھارت کی مکھی یہود کی گندگی کی ڈھیر پر نہ بیٹھ سکی، ڈھیر ہی اڑ گیا۔ رہ گئے دجالی مسلمان تو یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو فکری ارتداد کا شکار ہوں گے، جو مال و اولاد کے فتنے میں پھنس چکے ہوں گے، جو حرام خوری و حرام کاری سے توبہ نہیں کریں گے، جنہیں عیش پرستی اور لذت کوشی راہ خدا میں اٹھنے سے روک لے گی، اور جو دجال کی شعبدہ بازیوں سے بچنے والے اہل حق کے پکار کو پسماندہ ملائیت کہہ کر ٹھکرا دیں گے،
پھر دجال کے ساتھ دنیا اور آخرت کی رسوائی سمیٹیں گے۔ دجال اکبر کے ظہور سے قبل فریب کی دو ممکنہ صورتیں ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ لوگ عقل و فہم اور دین ایمان رکھتے ہوئے کیوں دجال کی پیروی پر راضی ہو جائیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے جس نظر سے مغربی میڈیا ان کو دکھاتا ہے۔ مغربی میڈیا دجال کو ان کا سب سے بڑا خیر خواہ ثابت کرے گا۔ بدعمالیوں کی نحوست کے باعث مسلمانوں کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ عصر حاضر کو ان احادیث کی روشنی میں نہیں جانچ پا رہے ہوں گے جن میں دجال، دجالیت اور فتنہ دجال، مال و دولت، حسن، طاقت، ٹیکنالوجی کی حقیقت سے مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ آگاہ کیا گیا ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے ہم جانتے ہیں یہ دجال ہی ہے، مگر ہم اس کے پاس موجودہ سہولیات سے استفادہ کر رہے ہیں، ہم اس کے مذہب پر نہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان کا حشر بھی دجالیوں کے ساتھ ہوگا۔ فتنہ دجال اکبر اور ظہور دجال اکبر روئے ارض پر برپا ہونے والے اس سب سے بڑے معرکے کیا نام ہے جہاں فریب ہی فریب اور دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ فتنہ دجال اکبر در حقیقت فریب کا فتنہ ہوگا، یہ فریب در اصل فریب نظر ہوگا۔ مثلا مستقبل میں گلوبل ولیج کا پریزیڈنٹ دجال اکبر سراپا فتنہ ہوگا، لیکن عام لوگوں کو نجات دہندہ نظر آئے گا۔ بہت سے مسلمان اپنے بدعملی کی نحوست اور دجال کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے دجال کو رگ دیکھتے ہی نہیں پہچان پائیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو یہود و نصارہ اور کفار کے اربوں کی تعداد اس کی گرویدہ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے اور اس کی ایک آواز پر جان دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو بھی کثیر آبادی جو برائے نام مسلمان ہوگی، وہ دراصل وہ ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو اس کے ظہور سے قبل ہی نفاق کے خیمے میں داخل ہو چکی ہوگی، اس کے پیچھے لبیک کہہ کر چل پڑے گی، بلکہ اس کے جھنڈے تلے لڑنے اور جان دینے پر آمادہ ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں جو یہ جان لیں گے اس متاثر کن شخصیت کے پیچھے چھپا شخص عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ دجال اکبر ہے، وہی اصلاً اہل ایمان ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار عالم کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ابلیس دجال اکبر کے ظہور کے لیے ایک عظیم مکر کا بھی سہارا لے۔ اس مکر و فریب کی دو ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ روئے ارض پر دجال اکبر کو ظاہر کرنے سے قبل کسی اچھے شخص کو جو مظلوموں کی داد رسی کے لیے اٹھا ہو، پروپیگنڈے کے ذریعے دجال اکبر قرار دیا جائے اور اسے خوب بدنام کرنے کے بعد اس کے قلع کما کے لیے اصل دجال اکبر کو عیسیٰ ابن مریم بنا کر ظاہر کیا جائے، جو متاثر کن شخصیت لے کر آئے اور خود کو مسیح کی طرح پیش کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو بے انتہا ظلم کرنے پر ابھارا جائے اور اس سے دنیا کے مختلف علاقوں میں واقع ظالم کی طرح برتاؤ کرایا جائے، اور نوبت ایسی آ جائے کہ لوگ اس کے ظلم سے پناہ کے طلبگار ہوں اور انہیں کہیں پناہ نہ ملے، اور ٹھیک اس وقت اصلی دجال اکبر کو اس ظلم کے خاتمے کے لیے مسیح بنا کر ظاہر کیا جائے اور لوگ اسے سچا مسیح اور نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فتنہ دجال اکبر کوئی معمولی فتنہ نہیں، نہ ہی ظہور دجال کوئی معمولی ظہور ہے۔ یہ ایک ایسی آزمائش ہوگی جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں۔ اس کے فتنے ایسے ہمگیر اور ہیبت ناک ہوں گے اور پوری انسانیت اس طرح بے طرفِ ذہنی، فکری، سیاسی، معاشی اور عسکری حملوں سے بے دم بنا دی جائے گی جس کی اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ایک ایسی گھڑی ہوگی جب دوسروں کی تو بات ہی جدا، خود انسان اپنے آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دے۔ معرکہ دجال اکبر دراصل معرکہ قتل عظیم ہے۔ اس تناظر میں دجال اکبر کی شدید فتنے سے بچنے اور اسے ناکام بنانے کے دو ہی راستے باقی رہتے ہیں۔ ایسے مقامات اور مواقع سے بچنا جہاں ہلاکت قتل عظیم کی شکل لے سکتی ہے، مثلا رہائش کے اعتبار سے گنجان رہائشی علاقوں سے دور رہنا، ان دونوں میں اہل ایمان کو بڑے شہروں سے اجتناب کرنا اور دیہاتی پہاڑوں کی طرف نکلنا مفید ہوگا۔ شہروں میں ویسے بھی فتنوں کے مواقع زیادہ اور نیکیوں کا ماحول کم ہی ہوتا ہے، اور دجالیت نیکیوں سے دور گناہوں کے دلدل میں جنم لیتی ہے۔ جہاد نمبر 2، جہاد کے لیے دل سے تیار ہو جانا اور یہ طے کر لینا کہ قبل اس کے کہ کوئی ہماری جان لے ہم اپنی جان فدا کر کے ابدی حیات پالیں۔ دوسرے لفظوں میں ناگزیر قتل عظیم کی بے بسی کی موت کے بجائے پسندیدہ شہادت کی صورت میں تبدیل کر دینا، یہ ایمان والوں کی فتح عظیم اور دجال و ابلیس قوتوں کی واضح ناکامی ہوگی۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں کہ دجال کی طاقت کیا ہوگی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔